بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تجوید کے ساتھ سورۃ الرحمن سیکھنے کے چوتھے سبق کا آغاز کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ اس سے خوب مستفید ہو رہے ہوں گے اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ اپنے سبق کے اندر 2 سے 3 نئے قاعدوں سے آپ کو متعارف کروا دوں۔ باقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر حروف جو ایک دفعہ بیان ہو جاتے ہیں بار بار آگے وہی چل رہے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ ہر نئے رکوع میں یا ہر نئے سبق میں 2 سے 4 باتیں نئی ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم سیکھنے والوں کی تعداد کثرت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ اس ضرورت کو واقعی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سورۃ الرحمن سیکھنے کے چوتھے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سبق یہاں سے شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہاں سے لے کر یہاں تک تجوید کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الرحمن آج ہماری الحمدللہ 2 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم تیسرے رکوع کا آغاز کریں گے۔ یہ دیکھیں سب سے پہلے واو آ رہی ہے، واو کے اندر ہونٹوں کو گول کریں گے۔ اگر واو کے اندر ہونٹ گول نہ کیے تو واو کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ یہ نون ہے، نون کے اندر آواز کو روکنا نہیں ہے، جلدی سے پڑھنا ہے۔ ولی من خاف، یہ درست نہیں ہے، تیزی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ولی من خاف، خا موٹی ہے، یہ ہا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خوف موٹا پڑھیں گے اس کو۔ یہ دیکھیں یہ والا قاف بھی موٹا ہے۔ مقام نہیں پڑھیں گے، مقام۔ اگر اس کو باریک کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں پہ را موٹی ہے، با میں سختی ہے، ٹھیک ہے۔ ربی ہی جن، یہ دیکھیں نون مشدد ہے۔ مشدد جب نون اور میم مشدد ہوں تو ان دونوں میں غنہ ہوتا ہے۔ غننے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایک الف کی بقدر آواز کو ناک میں روک کر رکھنا، جتنی دیر کے اندر ایک انگلی کھلتی ہے یا بند ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں ولی من خوف مقام ربه جنتان، ٹھیک ہے۔ فبأي آلاء، ٹھیک ہے۔ یا میں زیادہ سختی نہیں ہے اور یہ الف نہیں، یہ حمزہ ہے۔ الف خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے، یہ حمزہ ہے۔ یا میں سختی ہے، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھینچیں گے اس کو آلا، اور لام کے اوپر مد ہے، مد کو 4 الف لمبا کرتے ہیں۔ آلاء ربکو ما تکذبان، ذال میں سختی ہے، ٹھیک ہے، ذال کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ٹھیک ہے۔ ذواتا، ذال میں نرمی ہے، واو کے اندر ہونٹ گول کرنے ہیں اور تا کے اوپر مد ہے، باریک سے یہ مد ڈلی ہوئی ہے نا، اس مد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو 4 الف لمبا کرو، مد منفصل، ٹھیک ہے۔ اور یہ حمزہ ہے اور یہاں پہ فا کے اندر اوپر والے دانتوں کو نیچے والے ہونٹوں کے اندرونی حصے پہ لگانا ہے، اور نون جب ساکن ہو تو نون کی آواز کا آنا ضروری ہے۔ ذواتا افنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کے متعلق ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، بار بار اس کو ہم نہیں دہرائیں گے۔ فیہما، یہ ہا ہے، اس کو ہا، فی حما نے، فیہما عینانی، آئی یہ حمزہ ہے، یا عین ہے، یا عین ہے نا، اس کو اینان نہیں پڑھنا۔ اکثر لوگ اس کو اینان حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ عینان، اس نون کو تھوڑا سا کھینچیں گے، عینان، ٹھیک ہے، اس وقت اس کی ادائیگی درست ہوگی۔ جیم کے اندر قلقلہ ہے، قاف طا با جیم دال 5 حروف قلقلہ ہیں، اس جیم کے اندر آواز کو ہلائیں گے۔ تجریان، تجریان، تجریان درست نہیں ہے۔ فیہما عینان تجریان، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
فیہما من کل، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا. اس نون کی آواز کو، آدھی آواز کو ناک میں روکیں گے. پوری آواز جب ناک میں جائے تو غنہ ہوتا ہے، آدھی آواز کو ناک میں روکیں گے. من کل فاکہتن، فاکیہ نہیں، فاکیہ تن، نون تنوین، نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف اخفا کون کون سے ہیں؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ ہا عین ہا غین خا، حروف یرملون یا را میم لام واو نون، الف اور با. اس کے علاوہ جو بھی حرف آ جائے نا تو ان میں اخفا ہوتا ہے. یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، یہ نون تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی. حروف یرملون میں سے بھی نہیں ہے، الف اور با بھی نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ اخفا ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ فاکہتین زوجان. ٹھیک ہے. فیہما من کل فاکہتین زوجان، زوجان یہ صاد زا سین یہ حروف صفیریہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے. واو کے اندر ہونٹ گول کرنا ہے اور زا کے اندر سیٹی کی آواز کا آنا ضروری ہے. فاکہتین زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متکئین، متکئین. ٹھیک ہے. حمزہ تا کو سختی سے پڑھیں گے. متکئین علی، اس کو الا نہیں پڑھنا، الا علی، علی فرشم. یہ دیکھیں چھوٹی سی جو میم ڈلی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھو، یعنی اس نون کی آواز نہ آئے بلکہ میم کی آواز آنی چاہیے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب با آ جائے تو یہ چھوٹی سی میم ڈلی ہوتی ہے، یعنی اس میم کو پڑھو. ٹھیک ہے. با کو نہیں پڑھنا. فرشم بطائنها، فرشم بطا، میم کی آواز کا آنا یہاں پہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. فرشم بطائنها، یہ طا کے اوپر مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 یا 5 الف ہے. جتنی دیر کے اندر 4 انگلیاں 5 انگلیاں کھلتی ہیں اتنی دیر اس کو لمبا کرنا ہے. بطائنها من استبرق، یہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد دیکھیں آگے حروف حلقے میں سے اب حمزہ آ گیا نا، تو یہاں پہ من استبرق نہیں پڑھیں گے بلکہ یہاں پہ اس کو نون کو حمزہ سے ظاہر کر کے پڑھیں گے. من یہ دیکھیں قاف طا با جیم دال، جس وقت یہ حروف ساکن ہوں تو اس کا کلکلہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں با ساکن ہے، اس میں کلکلہ ہوگا. قاف کے نیچے 2 زیریں ہیں، تو جس وقت ہم وقف کریں گے تو یہ 2 زیریں گر جائیں گی، قاف ساکن ہو جائے گا نا، اس وقت اس قاف میں بھی قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، سین کے اندر سیٹی کی آواز، با میں قلقلہ، کا میں قلقلہ. من استبرق، واو کے اندر اونٹ گول کریں گے اور اس نون میں غنہ ہے. جنتین. ٹھیک ہے. بس باقی سیم ہے. وجن الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ نون میں غنہ ہے. فیہن قاصر، یہاں پہ قاف موٹا، صاد موٹا، را موٹا، تینوں موٹے ہیں. ٹھیک ہے. قاصرات الطرف، طا بھی موٹا ہے، یہاں پہ را بھی موٹی ہے. قاصرات الطرف لم یط، قاف طا با جیم دال ان میں سے طا آ گیا اور ساکن ہے. حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف بھی آ جائے اور وہ ساکن ہو کلمہ کے درمیان تو اس میں قلقلہ ہوتا ہے. لم یط مثہن، یہاں پہ نون دیکھیں مشدد ہے، نون میں غنہ ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ گیا تو انسن قبلہم. یہاں پہ دیکھیں نون میں بھی اخفا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ گیا، اور اس سین کے اوپر جو نون تنوین ہے اس کے بعد موٹے قاف کو دیکھیں، یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے.
تو ان دونوں میں اخفا ہوگا. انس قبلہم ولا جان. ٹھیک ہے. قبلہم واو کے اندر اونٹ گول ہوں گے. جیم کے اوپر دیکھیں مد ہے. ٹھیک ہے. جیم کے آگے جو الف ہے اس الف کے اوپر مد ہونے کی وجہ سے اس کو 4 یا 5 الف لمبا کریں گے. اور نون مشدد ہے. نون مشدد ہونے کی وجہ سے جیم کو نون میں ملا کر اس میں غنہ کریں گے. ولا جان. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے سنیں. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کأن یہاں پہ دیکھیں نون مشدد ہے. اس نون میں غنہ ہوگا. اس نون میں بھی غنہ ہوگا. کأنہن یاقوت. باریک کاف کے ساتھ نہیں موٹے کاف کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. یاقوت. واو کے اندر اونٹ گول ہیں. را موٹی ہے. نون ساکن ہے. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزا. یہ زا کے اوپر دیکھیں مد متصل ہے. اس کو 4 یا 5 الف لمبا کر کے پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے. الجزاء الاحسان. اس کو ہا نہیں پڑھنا, نہ اس کو نہ اس کو. دونوں ہا ہیں. دونوں کو ہا ہی پڑھنا ہے. اور سین کے اندر سیٹی کی آواز کے ساتھ احسان کو پڑھنا ہے. اور نون اس میں ساکن ہے. ٹھیک ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. واو کے اندر اونٹ گول ہیں. نون میں اخفا ہے. ومن دونہما. اور یہاں پہ نون مشدد ہے. بس باقی سیم ہے. ومن دونہما. واو کے اندر اونٹ گول کرنا ہے. صحیح. دونہما اس کو نرمی سے نہیں پڑھنا. ومن دونہما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قاف طا با جیم دال. جس وقت یہ حروف ساکن ہوتے ہیں ان میں کلکلہ ہوتا ہے. ان میں سے دیکھیں یہاں پہ دال ساکن ہے تو اس میں کلکلہ ہوگا. مدہا. اب یہ ہا کا جو الف ہے نا اس کے اوپر مد متصل ہے. اور ہا کو میم سے ملا کر مد کرتے ہوئے میم میں غنہ بھی کرنا ہے. مدہامتان. ٹھیک ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فیہما. فیہما عینانی. اس کو عینان نہیں پڑھنا. اس کو عینان. عینانی. عینانی. ٹھیک ہے. نضاختان. ضا مشدد ہے. ضاد یہ مشدد بھی ہے موٹا بھی ہے. ضاد کو موٹا بھی پڑھنا ہے مشدد بھی پڑھنا ہے. اسی طرح خا کو بھی موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. فیہما عینانی نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بس ویڈیو میرے خیال میں کافی لمبی ہو گئی ہے. یہاں تک کافی ہے. اس سے آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.